حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ عمل خلوص دل سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی راہوں میں آسانیاں بکھیر دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت، اس کے اولاد کے لیے خیر، برکت، بخت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جب اس بندے کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے کامل روشنی میں دنیا سے رخصت کرتا ہے، اس کے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اس کی قبر تحت نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کی مٹی میں نور بھر دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رب کریم اس کے لیے شہداء کا درجہ لکھ دیتا ہے، اس کے ہر نیک عمل کو مقبول صدقے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ بندہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر کرم کی نظر رکھتے ہیں اور آسمانوں سے اسے جنتی جنتی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے بطن اطہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ایک ایسا نورانی اور مبارک واقعہ ہے جو نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ پوری کائنات میں ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ حضرت آمنہ بنت وہب قبیلہ قریش کی ایک معزز نجیب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف اور والدہ برہ بنت عبد العزا تھی۔ آپ کا خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے ممتاز باوقار خاندانوں میں شمار ہوتا۔ نبی کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حسن جمال، شرافت، نجات میں بے مثال تھے۔ جب ان کا سن بلوغ کو پہنچا تو عبد المطلب نے ان کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ بنت وہب جو کہ قریش کی نہایت پاکیزہ نیک سیرت باوقار خاتون تھیں، ان کے ساتھ نکاح کے لیے طے پایا۔ اس مبارک جوڑے کا نکاح بہت سادگی محبت کے ساتھ ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کے ایک عظیم نورانی خواب نظر آئے جس میں انہیں بتایا گیا وہ ایک عظیم المرتب ہستی کو ماں بننے والی ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک دن جب وہ محو خواب تھے تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا، اے آمنہ، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے وطن میں ایک عظیم ہستی پرورش پا رہی ہے جو نہ صرف عرب کے بلکہ پورے دنیا کے لیے رحمت بنے گی۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو کہنا کہ میں اسے ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت آمنہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی سکون پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا ان کا حمل عام حملوں سے مختلف ہے۔ وہ کسی بھی قسم کے تکلیف یا پریشانی محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ ہر وقت ایک روحانی سرور طمانینت میں رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کئی معجزات، حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہے، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا میرا بوجھ ہلکا ہے، میں کسی خاص نور کی حفاظت میں ہوں۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا ایک نور میرے جسم سے نکلا اور اس نور کی روشنی شام کے محلات تک پہنچ گئی۔ یہ خواب در حقیقت اس بات کی علامت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ہدایت روشنی پھیلنے والی ہے اور وہ اندھیروں کو ختم کر کے نور کا پیغام عام کرے گی۔ جب حضرت آمنہ امی سی تھی تو ان پر ایک بڑا صدمہ نازل ہوا۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ جو کہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے تھے، واپسی پر بیمار ہو گئے۔ مدینے میں قیام کیا، کچھ عرصہ بعد وہ وہیں وفات پا گئے۔ یہ خبر حضرت آمنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، مگر اللہ کے فیصلے پر راضی تھی۔ انہوں نے ہمت صبر سے اس آزمائش کا سامنا کیا اور اپنی امیدوں کا مرکز اپنے آنے والے بچوں کو بنایا جو دنیا میں رحمت برکت کا سبب بننے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ روایت میں آتا ہے ایران میں کسریٰ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے جو اس بات کی علامت تھی ظالم بادشاہوں کا زوال ہونے والا ہے۔ بخیر تبرا کے پانی خشک ہو گیا جو اس بات کی علامت تھی نئی ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ آتش کدہ فارس جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ خود بخود بجھ گیا جو اس بات کی دلیل تھی باطل کی تاریخ ختم ہونے والی ہے۔ کعبے کے قریب موجود بت سر کے بل گر پڑے
جو اس بات کا اشارہ ہے اللہ کے توحید کا پیغام آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے بطن میں اللہ کے نبی کے تشریف آوری محض ایک عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا روحانی کائناتی انقلاب تھا جس نے دنیا کو ایک نئی دور میں داخل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی ان کے اثرات دنیا پر ظاہر ہونے لگتے تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے بطن میں وہ نور پرورش پا رہا تھا جو دنیا کو ظلم گمراہی سے نکالنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی۔ زمین آسمان میں مسرت شادمانی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا مبارک وقت تھا، کائنات کے ہر شے مسرور تھی، فضا میں نور بکھر رہا تھا، ہر طرف بشارتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ روایت میں ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب ان کے حمل ایام مکمل ہونے آئے تو وہ ایک عجیب نورانی کیفیت محسوس کرنے لگے۔ ان پر نہ کوئی بوجھ تھا، نہ کوئی تکلیف، بلکہ وہ ایک غیر معمولی سکون، راحت محسوس کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، دنیا میں حیرت انگیز واقعات رونما ہو رہے تھے۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے مسلسل روشن تھا، اچانک بجھ گیا۔ قیصر روم کا عظیم الشان محل لرز اٹھا، اس کے 14 کنکریاں گر پڑے، کعبہ میں موجود بت سرنگی ہو گئے۔ جنات شیاطین جو آسمان کی طرف جا کر خبریں لایا کرتی تھیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آسمان سے شیطانی طاقتوں پر شہاباب ثاقب برسنے لگے۔ وہ حیران پریشان بھاگتے پھر رہے تھے۔ اس رات پورے مکہ میں ایک غیر معمولی سکون نورانیت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی قریب آئی تو بے حد نورانی خواب دیکھنے لگے۔ وہ کہتی ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، اور اس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اچانک پورا گھر نور سے بھر گیا۔ وہ مبارک لمحہ آ پہنچا جب دنیا کے سب سے عظیم اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یا 12 ربیع الاول کی صبح تھی، فجر کا وقت تھا۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر حضرت آمنہ کے گھر میں نور کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تکلیف کے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت ایسی تھی جیسے کوئی روشنی نمودار ہو رہی ہو۔ روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آسمان پر ایک غیر معمولی چمک تھی۔ فرشتے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ماں فرشتوں کے جنمٹ میں زمین پر تشریف لائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ حوریں آپ کے آمد کی خوشی میں نغمے گا رہے تھے۔ دنیا میں ایک عجیب نورانی منظر تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا ان کے جسم سے نکلنے والا نور ہر سمت پھیل چکا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ملی، وہ بے حد خوش ہوئے۔ فوراً بیت اللہ میں پہنچے، سجدہ شکر ادا کیا۔ وہاں انہوں نے دعا کی، یہ بچہ امت کے لیے رحمت برکت کا سبب بنے۔ پھر وہ خوشی خوشی واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھایا، پیار کیا، کہا، میں اسے محمد کا نام دیتا ہوں تاکہ یہ آسمانوں زمینوں میں محمود مشہور ہو۔ عرب میں یہ نام زیادہ معروف نہ تھا۔ لوگ حیرت سے پوچھے، آپ نے نام کیوں رکھا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا زمین آسمان میں تعریف کے قابل ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسی عام نومولود بچے کی طرح نہ تھی، بلکہ ان کا چہرہ مبارک سے ایک خاص نور جھلک رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، گویا وہ دنیا میں آ کر بھی اپنی اصل منزل کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت شفا بنت عمر جو حضرت عبدالرحمن بن عوف کے والدہ تھی، حضرت آمنہ کے پاس آئی اور مبارکباد یہ بیان کرتی ہے، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے، بلکہ ان کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں بنی،
وہ بھی بیان کرتی ہے، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی میرا پورا گھر نور سے بھر گیا، میری زندگی میں برکت آ گئی، میری سوکھی ہوئی بکریاں دودھ دینے لگی اور میرے قافلے کو غیر معمولی رحمت حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ محض ایک عام واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئی دور کی ابتدا تھی۔ وہ دین دنیا کے لیے روشنی، ہدایت، رحمت کی نوید لے کر آیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کی عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور ساری رات اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، پاؤں دھوتے وقت قدموں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کی حالت میں رہ کر سوئے تو اسے نیکیوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو ہر قدم پر یہ گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اگر وضو کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے شہداء کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے جنت کے خوشبو تیار کرتے ہیں، موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے، ایسے بندے کے لیے قبر روشنی سے بھر جاتی ہے اور وہ قیامت کے دن ایمان کے نور کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر لمحہ صدقہ جاریہ کا ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں رہتا ہے۔ طہارت اللہ کے نزدیک ایمان کی نصف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔